بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں سے دو مبارک اعضاء، دو مبارک چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک نبی پاک کا دہن مبارک، حضور کا منہ مبارک، اور دوسرا نبی پاک کی ریش مبارک یعنی داڑھی۔ تو ان دو چیزوں کے تعلق سے، اعضاء کے تعلق سے، جسم کے حصوں کے تعلق سے آج بات ہوگی۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم بطن روحا میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ آپ نے اپنی سواری کو روک لیا۔ وہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس روز سے آج تک اسے ہوش نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے منہ میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور پھر فرمایا، نکل او دشمن خدا، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر کے آپ نے فرمایا، اب اس لڑکے پر کوئی اثر نہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر اسی مقام پر واپس تشریف لائے تو اس عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری نبی پاک کی خدمت میں حاضر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دست مجھے دو۔ میں نے دیا۔ پھر فرمایا، اس کا دست مجھے دو۔ میں نے دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دست مجھے دو۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری میں دست تو دو ہی ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو دے چکا، اب مزید تو نہیں ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں دست مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، جب تک میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کی شان۔ یہاں دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کے معجزات ہم نے سنے منہ مبارک کے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیمار لڑکے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالنا اور اس کی برکت سے اس کا صحت یاب ہو جانا، اس کی بیماری کا، آسیب کا، جادو کا ختم ہو جانا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں جب تک مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، تم دیتے رہتے۔ یہاں نبی پاک کے دہن مبارک سے الفاظ کا نکلنا تھا، تو رسول اللہ کا فرمانا کہ میں جب تک مانگتا رہتا تو تم دیتے رہتے اور یہ دست ختم نہ ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں دستی کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، جب بھی گوشت کا اہتمام ہو تو نبی پاک کی بارگاہ میں دستی کا گوشت ہی پیش کیا جائے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا آپ کے ہاتھوں میں ہو اور آپ اسے تناول فرمائے۔ تو بات ہے نبی پاک کے دہن مبارک کی، حضور کے منہ مبارک کی، اور نبی پاک کی ریش یعنی داڑھی مبارک کی۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی اتاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان شیخ اتاری، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں
مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. ہم انشاءاللہ ان سے ان حضرات سے گفتگو کریں گے، اشعار سنیں گے. آئیے ہم روزانہ کی طرح شعر اسکرین پر دیکھتے ہیں اور اس کو طرز میں سنتے ہیں، اس کی وضاحت بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ذرا شعر دکھائیے گا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہے بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہے بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پیدا کو سلام، چشمہ علم و حکمت پیدا کو سلام. راشد بھائی سلام رضا کی تو کیا بات ہے. سلام رضا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے جو ایک عضو مبارک کے تعلق سے جو اشعار ذکر فرمائے ہیں، انہی میں یہ دہن مبارک کے تعلق سے بھی نبی پاک کے اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو دہن کے تعلق سے اور پھر چشمہ علم و حکمت فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی تصویر بنایا اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے بڑے سچے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دہن مبارک ہے، دہن منہ کو کہا جاتا ہے، یہ کتنا بابرکت ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں. یعنی خاص رب تبارک و تعالیٰ کا یہ امت کے لیے، مخلوق کے لیے تحفہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اپنے اسلام میں فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. واہ واہ واہ. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ کو جب جنبش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کلام فرماتے ہیں تو وہ وحی الہی ہوتی ہے، گویا کہ بالواسطہ رب ہی کا کلام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس پر قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ بھی شاہد ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اس کا خلاصہ ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا جو مدار ہے جن احکام پر اور جو ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ایمان ہے. بالکل. کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ کلام الہی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر وہ جبریل امین کے ذریعے قرآن مجید کی آیت کے طور پر باقاعدہ اس کا اگر نزول ہوتا تو اس کو پھر وحی جلی کہا جاتا ہے، اور اس کے اپنے احکام ہیں کہ وہ کلمات بھی رب کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ ہیں، اور ان میں جو معانی مفاہیم ہیں وہ بھی رب کی جانب سے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کئی مرتبہ جبریل بھی حاضر ہوتے لے کر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے الہام کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرماتے جس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں، اس کو بھی علمی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں وحی کہا جاتا ہے. یہ وحی خفی ہوتی ہے اور اس سے بھی شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں. اور ایمان کی جب بزرگوں نے تعریف کی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح قائد نسویہ جو درس نظامی کے سلیبس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی ایمان کی تعریف جب کی گئی نا تو ابتدا میں یہی کہا گیا ایمان کیا ہے؟ ہوا تصدیق النبی. جی. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی، آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والی باتوں کی آپ کے دہن مبارک سے نکلنے والی باتوں کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. ایمان ہے قال مصطفیٰ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک یہ علم و حکمت کا چشمہ ہے. اللہ اللہ. گویا کہ سوتے پھوٹتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کلام فرمانے والے ہیں کہ وہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ فلاں کو تو اتنا اختیار ہے کہ وہ دن کو رات کہے تو رات ہو جائے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. واقعتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مقدسہ سے جو جاری ہوتا، صادر ہوتا، حقیقت میں بھی ویسا ہوتا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. مسلم شریف کی روایت کا ایک میں اقتباس آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک موقع پر دور سے ایک شخص آ رہا تھا. اچھا وہ شخص کون تھا اس کی پہچان کسی کو نہیں تھی، یعنی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون آ رہا ہے. جیسے کہ کھلا صحرا ہو، کھلا مقام ہو، دور سے کوئی آ رہا ہو، پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان آ رہا ہے لیکن اس کی معرفت نہیں ہوتی. جب وہ قریب ہوتا ہے، نگاہوں کے قریب ہوتا ہے تو پھر پہچان ہوتی ہے. صحیح ہے. تو وہ بہت دور سے ایک شخص آ رہا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن ابا خیثمتا،
یعنی نبی کریم علیہ السلام کن کی کنجی کہیں جو امام علیہ سنت نے اگلے مصرے میں بھی ذکر فرمایا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تو جو بھی ہے، یعنی اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا تو جو بھی ہے، کن ابا خیثمہ، تو ابو خیثمہ ہو جا. اللہ اکبر، واہ واہ. تو راوی کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ ابو خیثمہ الانصاری، تو جب وہ قریب آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واقعتاً دہن مصطفیٰ سے جو کلمات نکلے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی مرضی کے مطابق وہ آنے والا شخص ابو خیثمہ انصاری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا. واہ واہ. جس کی ہر بات وحی ہے خدا، جس کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. بات ہو رہی ہے حضور کے دہن مبارک کی، منہ مبارک کی. تو نبی پاک کے دہن مبارک، منہ مبارک کے تعلق سے محدثین نے جو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے والوں نے جو لکھا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک کا منہ مبارک فراخ اور رخسار مبارک ہموار، سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے. خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی کسی اور کی آواز نہ پہنچتی. بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز گھروں میں پردہ نشین عورتوں تک پہنچ جاتی تھی، اور ہزاروں کے اجتماع میں جس طرح آپ کی آواز مبارک کو وہ شخص سنتا جو سب سے آگے ہوتا، اسی طرح وہ شخص بھی سنتا جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا. یہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک، دہن مبارک کے تعلق سے یہاں بتایا گیا ہے. تو اب یہ جو دہن ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حصے میں ہونٹ مبارک بھی آ جاتے ہیں، اندرونی حصے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دانت مبارک بھی آتے ہیں، پھر جو ہے زبان مبارک بھی آتی ہے. تو یہ جو مختلف چیزوں کا، مختلف اعضاء کا ایک مجموعہ ہے جسے دہن کہا جاتا ہے. پھر آواز مبارک جو ہے وہ بھی یقیناً اس دہن مبارک ہی سے نکلتی ہے. تو الفاظ مبارک جو ہوتے وہ ترتیب پاتے تھے، اور جو پھول جھڑتے تھے رحمت کے وہ بھی دہن مبارک سے تھے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے دہن مبارک کی برکات ہے. یوسف بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دہن، یعنی آپ کے منہ مبارک کی برکتوں پر بات ہو رہی کہ جو آپ فرمائیں وہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں ایک روایت بیان کی کہ حضور نے اپنا تھوک مبارک ایک بیمار بچے کے منہ میں ڈالا تو وہ شفا یاب ہو گیا، اور حضور نے فرمایا جو میں کہتا تھا اگر تم کرتے رہتے تو وہ ہوتا رہتا، جو مانگ رہا تھا وہ دیتے رہتے تو وہ ملتا رہتا. کیا فرماتے نبی پاک کے پیارے پیارے منہ کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ باعظمت اور مقدس بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو پر اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اسے 1 2 4 خوبیوں کا نہیں بلکہ بے شمار خوبیوں کا جامع بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے، تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرماتے ہیں اس کی تاثیر کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی جامعیت اور معنویت کتنی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی آواز کی تاثیر اپنی جگہ پر، واہ واہ. حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں موجود دانتوں کا حسن و جمال اپنی جگہ پر، واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں اور ہونٹوں کی خوبصورتی. اللہ اللہ. حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے خوبصورت انداز پر فرماتے ہیں، وہ گل لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. واہ واہ. یعنی ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں اور منہ مبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت اور شاندار انداز پر کر رہے ہیں. بے شک شعراء بھی حیران ہیں کہ اتنی خوبصورتی آپ اپنے شعر کے اندر کس طرح سے لے آتے ہیں، جامعیت کس طرح سے لے آتے ہیں. فرماتے ہیں وہ گل لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. حضور علیہ السلام کے جو لب مبارک ہیں، ہونٹ مبارک ہیں، اتنے نازک ہیں کہ ان سے کیا ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. سبحان اللہ. پھر بلبل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. ایک بلبل، تمہارا تو باغات میں آنا جانا ہوتا ہے، گلشن میں آنا جانا ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک باغ کے اندر بہت سارے پھول ہوا کرتے ہیں، ایک باغ کے اندر بہت سارے گلاب ہوا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ
گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. واہ واہ کیا بات. یعنی حضور علیہ السلام کے یہ گلاب کی طرح سے جو ہونٹ مبارک ہیں اس کے اندر پورا گلشن موجود ہے، سبحان اس سے اللہ، پھول جھڑتے رہتے سبحان ہیں. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہیں، ان کی خوبصورتی کو محدثین بیان فرماتے ہیں روایات میں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہونٹ مبارک ہیں وہ پتلے، باریک اور خوبصورت تھے. اللہ اللہ، واہ 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 کیا بات. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہلا کو سلام، ان لبوں کی نزاکت پہلا کو سلام. یوسف بھائی کی گفتگو پہ یہ شعر بھی بنتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. یعنی حضور اللہ کی قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے کہ وہاں نقص کا، عیب کا کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے ہونٹ دیکھیں تو با کمال، آپ کے دانت مبارک دیکھیں تو با کمال. تو یہ شعر بھی ہو جائے نا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. جی شعر دکھائیے گا. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. جی یوسف بھائی اعلیٰ حضرت کے شعر کی وضاحت. شاداب سیراب ہونے کو کہتے ہیں، اور پانی تو واضح معنی ہے. جان نفس کو کہتے ہیں، روح کو کہتے ہیں، اور جنا سے مراد جنت ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہ مبارک ہے، اس کا جو پانی ہے اس سے سیراب ہوتی ہے روحیں بھی اور جنت. اللہ اللہ، واہ واہ. اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کی جو تری ہے، تراوٹ ہے، اس تری کا جو پانی ہے، اس پانی کے اندر روحوں کی بھی تصویر ہے اور جنت بھی اس سے سیراب. کیا بات ہے. یعنی حضور کے دہن مبارک سے جو لعاب مبارک نکلتا ہے، اس سے جانو جنا، ہماری جان بھی اور جنت کے جو خوبصورتی وہ بھی آباد ہے. یعنی بنجر زمین پر جب پانی پڑتا ہے راشد بھائی تو وہ آباد ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کا جو تھوک مبارک ہے، لعاب مبارک ہے، جب وہ کسی بنجر دل پر پڑے، جب وہ کسی بیمار شخص پر پڑے تو اس کو تراوٹ دے دیتا ہے، اس کو شاداب کر دیتا ہے، آباد کرتے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث سے میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اس طرح کی روایات اور احادیث بیان یوسف بھائی پھر راشد بھائی انشاءاللہ. قرآن شریف کی بڑی خوبصورت روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام ایک بار جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، خاتون کا وہاں سے گزر ہوا. اچھا. اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ اس خاتون کی مدینے میں کوئی اچھی شہرت نہیں تھی، اچھے کردار کی مالک نہیں تھی. اس کے دل میں ایک بات آ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں نا،
تو مجھے بھی اس میں سے کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر اسے کوئی لقمہ یا کھانے کا حصہ دینا دیا. چاہا تو اس نے کہا نہ یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو آپ کے منہ میں لقمہ. اللہ واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے جسے نسبت حاصل ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ نکال کر اس خاتون کو دے دیا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب والا وہ لقمہ جب اس خاتون نے کھایا، اللہ اکبر، اس پر بڑی خوبصورت بات راوی فرماتے ہیں، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِهَا، اللہ جیسے ہی وہ کھانے کا لقمہ اس خاتون کے پیٹ میں گیا، اُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْحَيَاءِ، اللہ رب العزت نے اس پر ایسی حیا ڈال دی، اسے ایسا حیا میں اڑا دی اللہ تعالیٰ نے کہ مدینے میں اس سے زیادہ باحیا خاتون نہیں. سبحان اللہ. پہلے شہرت دوسری سب سے تھی. زیادہ مشہور کیا بات. عالم یہ تھا وہ جو ہے حیا کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے اتنی زیادہ اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی. اللہ اللہ. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک والا وہ لقمہ کھایا، اس کی برکت دیکھیے، یہ جسم کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، روح کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، فاسقوں کو تقوی پرہیزگاری دیتا ہے، اور غیر مسلموں کو دولت ایمان سے نواز دیتا ہے. یہاں تک کہ جب کھارے پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کو کسی بیمار کو لگتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، سبحان اللہ کسی مریض سبحان کو ملتا اللہ. ہے. یہاں تک کہ ٹوٹے ہوئے بازو پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، اس کو اپنی جگہ پر لگایا، وہ ٹوٹا ہوا سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہاں اعلیٰ حضرت کے اسی سلام کا دوسرا شعر بھی ہے نا، جس میں اعلیٰ حضرت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جس سے کھاری کنویں شیریں، کیا ہے وہ والا شعر بھی پڑھ دیں نا. جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے، جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. زلال حلاوت کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور یہ دوسرے مصرے میں سید اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے. اس میں بھی نبی پاک کے دہن مبارک کی بات ہو رہی. کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت یہاں پہ؟ سبحان اللہ. حلاوت کا معنی تو ہوتا ہے مٹھاس، اور زلال اس پانی کو کہتے ہیں جو ٹھنڈا بھی ہو، میٹھا بھی ہو، اور صاف ستھرا بھی ہو. سبحان اللہ. صاف شفاف میٹھا پانی. تو امام علیہ سنت نبی کریم علیہ السلام کے کئی معجزات کو ایک مصرے میں بیان فرماتے ہیں، اور اس طرح کی بلا مبالغہ درجنوں روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن سے کھارے کنویں اور کھارے پانی جو ہیں وہ میٹھے ہوئے ہیں. بالکل. امام علیہ سنت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے. واہ واہ. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا، صاف ستھرا اور باعث برکت ہے کہ یہ جان کو بھی مٹھاس بخشنے والا ہے. صرف پانی ہی نہیں، ظاہری چیزیں ہی نہیں، بلکہ لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی روحوں کو بھی مٹھاس بخشتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن. مختلف قسم کے معجزات جو ہیں وہ لعاب دہن سے متعلق ہیں، یعنی مختلف نوعیت کے معجزات ہیں. میں ایک دو ذکر کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادم رسول کے نام سے پہچانے، اس لقب سے پہچانے جاتے ہیں. ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی آپ کے حقیقی اور سچے خادم تھے، لیکن کچھ صحابہ کے جو باقاعدہ اس کام کے لیے خاص تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کاشانہ اقدس میں رہنے کی ان کو سعادت ملی اور خدمت کا ظاہری موقع ملا انہیں. صحیح. تو حضرت انس بن مالک جو خادم دربار رسالت ہیں، یہ فرماتے کہ ہمارے گھر میں کنواں تھا اور وہ بڑا کھارا تھا، جی، یعنی اس کا پانی میٹھا نہیں تھا، اور آپ کی مدینہ شریف میں رہائش تھی. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا. اللہ اکبر. اب وہ لعاب دہن کی کیا برکت تھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ لعاب دہن ڈالنا تھا کہ اس کے بعد سے پورے مدینہ شریف میں ہمارے گھر کے کنویں کے پانی سے زیادہ سبحان اللہ، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اور نبی کریم علیہ السلام کے کئی ویسے معجزات ہیں. اس حوالے سے شمس المصنفین مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہدایت بخشش کی تقریباً 25 جلدوں میں شرح لکھی ہے، الحقائق فی الحدائق کے نام سے. آپ نے جب سلام رضا کے ان اشعار کی تشریح کی تو
متعدد روایات کو ذکر کیا کہ مختلف مقامات کے کنوؤں میں نبی کریم علیہ السلام کا جب مبارک لعاب دہن جاتا ہے تو اس کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے اور کثیر بھی ہوتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. وہاں آپ نے ایک بڑی ایمان افروز بات ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس موجود تھے. زمزم والا کنواں بڑا برکت والا ہے, اس کا پانی بڑا برکت والا ہے. آپ علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے, ایک ڈول بھرا گیا. آپ علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا, آپ زمزم کو برکتیں عطا فرمائیں, دہن اقدس کی. خوب سیر ہو کر آپ علیہ السلام نے جب پانی پیا تو پھر اس ڈول میں اپنے دہن مبارک سے کلی کی اور اس ڈول کو واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اللہ اکبر. مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر کرم نوازی ہے. پانی جب زمزم میں چلا گیا تو نور علی نور ہو گیا. اب قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے امتی جو بھی آب زمزم پیے گا اس کو نبی کریم علیہ السلام کا تبرک بھی ملے گا. اب جب بھی زمزم پئیں نیت سے بھی اور اس تصور کو لا کر بھی پئیں کہ یہ وہی زمزم ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے دہن اقدس سے مس ہونے والا برکتیں لینے والا پانی شامل ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک دہن سے نکلنے والا جو لعاب ہے وہ مختلف طریقوں سے امت کو نوازتا ہے, اللہ کے بندوں کو فیضیاب کرتا ہے. بہت ساری روایتیں یعنی درجنوں روایات موجود ہیں اس پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا کہاں کہاں برکت کا ذکر ہوا. ایک روایت میں بیان کرتا ہوں, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو ذکر کیا, امام طبرانی نے بھی ذکر کیا کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فرماتی ہیں کہ ہم تقریباً 5 بہنیں تھیں, وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اسلام لانے کے لیے. جی. تو ہم نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام قدید یعنی کہ سکھایا ہوا گوشت جو ہے وہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت سکھا لیا جاتا ہے, اس کو بعد میں پکایا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام قدید یعنی سکھایا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس گوشت سے یعنی آپ کے مقدس دہن سے جو لگنے والا گوشت تھا, بابرکت گوشت تھا, وہ ایک بوٹی ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اب وہ ایک بوٹی تھی گوشت کی بظاہر, کہتی ہیں کہ ہم تمام بہنوں نے اس میں سے کچھ حصہ لیا. کیا بات. اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے دہن مبارک سے مس ہونے والا جو مبارک گوشت تھا, وہ جو ایک بوٹی تھی, اس کی برکت کیا ہوئی. فرماتی ہیں کہ 5 بہنیں تھیں, ہم نے سب نے کچھ حصے لیے. وفات تک یعنی جب تک ہمیں وفات نہیں آئی تا دم حیات ہمارے منہ میں بدبو نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. تو حضور کی خوشبو کے بارے میں اب منہ مبارک سے نکلنے والا یعنی عام آدمی کا, مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم بات کر رہے ہیں تھوک جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے, اس کی طرف لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے. مگر میرے آقا کے مبارک تھوک منہ مبارک سے نکلنے والے لعاب کی کیا برکت ہے کہ جس بوٹی پہ لگ جائے وہ برکت والی, وہ بوٹی جو کھا لے وہ اس کے اندر برکت چلی جائے اور اس کے منہ سے بدبو آنا بند ہو جائے اور وہ منہ اس کا مشک بار ہو جائے. تو جس بوٹی کو کھا کر دوسروں کے منہ خوشبو والے ہو جائیں, اس پیارے دہن مبارک کی خوشبو, اس کی برکت, اس کی تراوٹ, اس کی حلاوت اور اس کی کرامتوں کا کیا حال ہوگا. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. کچھ کاز لیتے ہیں اور پھر مزید اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا کوئی معجزہ سنا دیں, جزاک اللہ خیرہ. منہ مبارک کا
کوئی معجزہ سنا دیں. ابھی ہم معجزات تو سن ہی رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے معجزات یوسف بھائی اور ہمارے راشد بھائی سنائیں گے. ایک اور کال دیجیے گا. محسن بھائی اس کلام کے مجھے ایک شعر سنا دے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. جی عدنان بھائی، ایک نہیں آپ دو سنا دیں، آپ کو اجازت ہے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باقی خلیل گل صیبا کہوں تجھے، صیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جان جانے 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 تجلا کہوں تجھے، اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن اس پہ کر لیا میرا ختم سخن اس پہ کر لیا. خالق آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ آقا کہوں تجھے. ماشاءاللہ. ایک اور کال. آج کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک چومنے کی سعادت کسی کو حاصل ہوئی ہے؟ آپ کا منہ مبارک چومنے کی سعادت، یعنی کسی کو یہ سعادت ملی ہے کہ نبی پاک کا منہ مبارک چوما ہو؟ اس پر انشاءاللہ ہمارے مبلغین اگر کچھ عرض کریں گے تو بتا دیا جائے گا. حضور کے منہ مبارک کے تعلق سے ہم بات کریں، پھر انشاءاللہ داڑھی مبارک کی طرف بھی چلیں گے. تو دہن مبارک کے معجزات اور آپ کی تجلیات، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اور جسم کا ایک حصہ ہونٹ مبارک بھی ہے اور منہ مبارک بھی ہے. تو یہ جو اس کی جو تابشیں ہیں، اس پر ہم بات کریں. مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت دانتوں والے تھے. واہ واہ واہ. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کالے بالوں والے، سب سے زیادہ سفید رنگت والے، اور سب سے زیادہ خوبصورت دانتوں والے. سبحان اللہ. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت خوبصورت روایت، بے شک بے شک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تھے، سبحان اللہ، مسکرایا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دانت مبارک جو ہے وہ اولوں کی طرح سے چمکتے تھے، اور ان کے مبارک کھڑکیوں میں سے نور نظر. اللہ اللہ اللہ، تابش آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تابشیں یہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں ہے جو قابل کراہیت ہو، ایسے کراہیت ہو، کراہیت کی وجہ ہو. بعض اوقات انسان کو خود اپنے منہ سے، اپنے دانتوں سے کراہیت سی ہونے لگتی ہے، اس کی صفائی کا بعض اوقات اہتمام نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ انسان کے جسم میں ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی رکھی نہیں ہے، بشمول پسینہ مبارک، تھوک مبارک، بال مبارک، دانت مبارک.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کے اندر ایسی کوئی چیز رکھی اللہ 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 یہاں اللہ، پر نقص کا گمان بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمانا کہ کیا بات وہ ہے، کمال حسن حضور حضور ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا کمال اتنا زیادہ ہے کہ گمانے نقص بھی وہاں پر نہیں ہے۔ ایک شمع ہے وہ جلتی ہے تو اس کے ساتھ نقص یہ ہے کہ دھواں وہ آتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس، اس کی تابشیں، اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں نقص کا گمان ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا لیکن ان کو عیب نہیں ملا۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے، کثرت سے تبسم فرماتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ دانت ایسے لگتے ہیں جسے چمکدار اولے ہوتے ہیں، برف کے چمکدار اولے ہوا کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک، کیا بات ہے، یہی تو بات ہے جو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کوئی حضور کا دیدار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو حضور سے گفتگو کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان، بڑے بڑے دنیا کو باتیں سنانے والے، تقریریں سنانے والے، اشعار سنانے والے جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا، آپ لفظ دیکھیں دبے لچے، کیا بات، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، دبے لچے، کوئی آتا ہے تو بالکل سہم کر بیٹھ جاتا ہے کسی کے آگے، دبک کے بیٹھ گیا، دبک کر بیٹھ گیا، اسے لگتا ہے میں تو کچھ ہوئی نہیں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے حضور کی گفتگو سن۔ کیا بات ہے، حضور کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں، جو حسن و جمال دکھائی دے رہا ہے، تو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں ہے، فرماتے نہیں وہ ایسے ساکت ہو گئے ایسا لگ رہا ہے مردے بیٹھے ہوئے۔ کیا بات ہے، یہاں یہ شعر میں بنتا نا، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد، ایمان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ گرا بھی لگائیں گے ساتھ، سب سے اولا والا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو افطار کا عالم کیا ہوگا، افطار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کے، بے شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ختمان کبھی کو رہنے دو، کا تصور مشکل ہے، جب چاند سروشن ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ محمد ہمارے، بڑی شان والے، بولو نا محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ مکھ چند بدل شاشانی، ہاتھ جھمکے لاٹ نورانی، علی زلف حق مسانی، مخمور اگے نمد بھریا، اس صورت نور میں جانا جانا کت جانے جانا، سچ آقا میرا بدی شانا، اس شان کو شانا سب بڑھیا، اس شان کو شانا سب بڑھیا بڑھیا بڑھیا۔ مشتاق اکھی کت جانیا، محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد
ہمارے بڑی شان۔ راشد بھائی، نبی پاک کے منہ مبارک کے اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی واقعات ہے کہ نبی پاک نے مثال کسی شے کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگایا تو صحابہ کرام نے اس شے کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا ہو، یا پیالہ مبارک ہے، وہ مشکیزہ مبارک ہے، یا کوئی ایسی شے، تو اس پر کوئی واقعات ہوں، روایات ہوں؟ جی، اس سے متعلق دو روایات میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت میرے ذہن میں تھی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب دہن کی برکت ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، وہ پورا ایک سیرت کے باب میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے، تو مقام حدیبیہ میں ایک کنواں تھا، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ ایک روایت کے مطابق تقریباً 1400 کے قریب افراد تھے، تو انہوں نے اس کنویں سے پانی لیا۔ اب 1400 افراد ایک کنویں سے جب پانی نکالیں گے اپنے استعمال وغیرہ کے لیے تو پھر پیچھے کیا بچنا ہے؟ صحیح بات ہے، کنواں خالی ہو گیا۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلی اپنے مبارک منہ سے اس کنویں میں ڈال دی اور ارشاد فرمایا اب کچھ ٹھہر جاؤ۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پانی اس کنویں سے جو بالکل خالی ہو چکا تھا، پانی اس سے اس طرح امنڈ آیا جیسے کہ گویا کہ ایک مطلب وہ نہر یا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ تقریباً 20 دن تک وہاں مسلمانوں کے لشکر کا اسٹے تھا اور تقریباً 1400 افراد تھے۔ 20 دن کا اسٹے تھا، قیام تھا، 1400 کے قریب لشکر کا مطلب ایک جمع غفیر تھا۔ اس ایک کنویں کے پانی سے سب سیراب ہوتے رہے، صرف وہ افراد نہیں، صحابہ نہیں، بلکہ ان کے جو جانور اونٹ وغیرہ تھے وہ بھی سیراب ہوتے رہے۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی کی ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، ایک طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ گیا، ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے، تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک جس چیز سے ٹچ کرتا، چھو جاتا، صحابہ کرام اس سے بھی تبرک اور شفا کو طلب کیا کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منبع برکات بنایا ہے۔ کل بھی میں نے یہ اس طرح کے کلمات ذکر کیے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی برکت کا کائنات میں سب سے بڑا مصدر ہے۔ بالکل بالکل۔ کئی روایات موجود ہیں اور کئی صحابیات کا اس حوالے سے عمل ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شمائل میں یہ روایت ذکر کی ہے اور دیگر محدثین نے بھی بیان کی۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ تھی، یہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، فشرب من قربۃ معلقۃ، تو ایک لٹکی ہوئی مشکیزے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے، وہ گویا کہ ایک برتن ہوتا تھا جس میں پانی جمع کیا جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چمڑے کے مشکیزے سے پانی نوش فرمایا، یعنی مشکیزے کا جو سرا تھا اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن اقدس کے ذریعے پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ، اللہ اکبر۔ میں آگے بڑھی اور اس مشکیزے کا جو سرا تھا اس مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہونٹ لگا کر، لب لگا کر اپنے دہن اقدس کے ذریعے پانی نوش فرمایا تو اس کو کاٹ لیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، وقربۃ معلقۃ، اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، فشرب من فم القربہ، واہ واہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکیزے کے سرے سے پانی نوش فرمایا۔
اب ان کا بھی یہی عمل حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ فقامت ام سلیم الی رأس القربتی فقطعتها، حضرت ام سلیم آگے بڑھی اور اس مشکیزے کا جو سرا تھا اس کو انہوں نے کاٹ کر الگ کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کی، اس روایت کے دوسرے الفاظ جو ابن ماجہ میں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے لبہائے مقدسہ، آپ کے دہن مبارک کی جو جگہ تھی، یعنی اس مشکیزے کے جس مقام پر، جس جگہ پر آپ علیہ السلام کا مبارک منہ لگا تھا، اس کی برکت لینا چاہتی تھی۔ یعنی گویا کہ یہ دونوں صحابیات یہ عمل اس لیے کر رہی تھی، شارحین نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے لگنے والا جو ایک وہ چمڑے کا حصہ ہے اس کو برکت کے طور پر لیا جائے۔ یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، بھی جو ایک دو قولیں آئیں نا تو منہ مبارک کے حوالے سے آئیں، تو یہ عموماً بولنے میں اتنا فرق نہیں ہوتا، تو کہنا وہ منہ ہی چاہ رہے ہیں مگر وہ منہ مبارک کا وہ ایک گویا کہ اشتباہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جو فارسی میں نا بال کو فارسی میں منہ کہتے ہیں، میم اور واو، اور اضافت کے ساتھ آئے تو پھر حمزہ آئے گا، وہ منہ مبارک، وہ انشاءاللہ اگر ہمارے سلسلے میں اگر کہیں اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ اس کو الگ سے ہم لیں گے۔ یہ ہے منہ، یہ غالباً ہندی کا لفظ ہے، میم نون اور ہے۔ یہ منہ سے مراد یہ دونوں ہونٹوں کے درمیان جو سوراخ ہے یہ بھی مراد ہوتا ہے، اور بعض اوقات پورے چہرے کو بھی منہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس حصہ مبارکہ کی بات کریں، دہن مبارک کی بات کریں۔ آپ نے مائک اٹھایا تھا، کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیں۔ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، کہ مکھ چند کہندی حلیمہ، مکھ ویکھ لج پالدا، میں لب کے لیا کے تھو سونا تیرے نال دا، چودھویں دا چند تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم ریش مبارک، داڑھی مبارک کی طرف، اور اس کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار ہیں، دو شعر ہم انشاءاللہ لیں گے، اس کی وضاحت بھی، اور پھر نبی پاک کی داڑھی مبارک کے تعلق سے سنتے ہیں۔ تو ریش مبارک کے تعلق سے شعر دکھائیے گا۔ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حال اے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی وضاحت آپ فرمائیں گے یوسف بھائی؟ آپ فرما رہے ہیں ریش خوش معتدل، ہاں خوبصورت جو ریش مبارک ہے حضور علیہ السلام کی جو معتدل ہے، یعنی وہ ہر طرف سے اعتدال والی ہے، اللہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہاں سے بڑی ہوئی ہے، یہاں سے کم ہے، یہاں سے چھوٹی ہے، یہاں سے لمبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ریش خوش معتدل، حضور علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک ہے وہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی میں فرماتے ہیں کہ جو زخمی دل ہے ان کا علاج، اللہ مرہم ریش دل، میرا جو دل زخمی ہے حضور کے عشق میں، کے پیار میں اور حضور کی محبت میں، جو میرا دل زخمی ہے اس کا حضور علیہ السلام کی خوبصورت داڑھی مرہم کا کام۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فرماتے ہیں کہ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، پھر فرماتے ہیں حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تقابل۔ کیا بات، فرماتے ہیں حالہ ہے، حضور علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے وہ چاند کی طرح ہے، اور چاند کے گرد جو ایک روشنی کا دائرہ سا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کی چاروں طرف جو ہے ہمیں ایک حالہ سے دکھائی دیتا ہے، یعنی دائرہ سا روشنی کا دکھائی دیتا ہے،
جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند کا ایک طرح سے سایہ ہے جی تو اس کو حالہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. ماہ سے مراد چاند ہے اور ندرت خوبصورت کو کہتے ہیں. تو حالائے ماہ ندرت خوبصورت چاند کا جو حالہ ہے اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس چاند ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے گرد جو داڑھی ہے وہ حالے کی طرح سے. اللہ 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 کیا بات ہے جی. ریش خوش معتدل مرغم ریش دل ریش خوش معتدل مرغم ریش دل حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. ریش پر اگلا شعر دکھائیے انشاءاللہ راشد بھائی، اس کی وضاحت کریں گے. پھر دونوں حضرات نبی پاک کی داڑھی کی مقدس اور مبارک حیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. جی. خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. جی پہلے اس سے پہلے جو یہ جو پہلا شعر تھا اس میں ایک حالہ ندرت والا ہاں جو مرہمیں ریش دل لکھا ہوا ہے. یہ دوسرے ریش میں نا را کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے. زبر یہ ایک بڑی زبردست صنعت ہے. میں بھی آیا تو عدنان بھائی نے میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا یہ دونوں لفظ ایک جیسے، ایک جگہ زبر ایک جگہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہی تو امام کا کلام ہے. ایک صنعت ہے جس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس ناقص، یعنی کسی بھی زبان کے جو کلمات ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کلمات کے الفابیٹ حروف جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، لکھنے میں بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اعراب ہوتے ہیں نا زبر زیر پیش اس میں کچھ فرق آتا ہے. اور جیسے ہی اعراب میں فرق آتا ہے تو پھر معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح. اگر کوئی شاعر یا کوئی نثر نگار جو اپنے کلام میں اس طرح کے دو لفظ لے کے آئے جو لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے میں تلفظ میں مختلف ہیں تو یہ صنعت تجنیس ناقص ہوتا ہے. یہ امام اہل سنت کے شعر کا پہلا مصرع اس کی عظیم مثال اور شاہکار ہے. تو ریش را کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے داڑھی، اور را کے اوپر زبر اور ریش تو اس کا مطلب ہوتا ہے زخم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت موضوع جو داڑھی مبارک ہے وہ آپ کے غلاموں کے دلوں کے زخموں کا گویا کہ مرہم ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کے انوکھے خوبصورت چمکنے والے چاند ہیں اور یہ داڑھی مبارک جو ہے اس چاند کے گرد نور کا ایک حالہ ہے. دوسرے شعر میں امام اہل سنت فرماتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن. خط سے مراد وہ داڑھی کا جو خط بنوایا جاتا ہے وہ بھی، اور داڑھی کے لیے بھی خط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دہن کہتے ہیں منہ کو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک، وہ جو میں نے عرض کیا کہ دو ہونٹوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو دہن کہا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کے ارد گرد یہ داڑھی کا خط ہے. اب یہ کس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے؟ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چہرے انور پر اور آپ کے منہ مبارک کے ارد گرد یہ جو داڑھی کا خط ہے نا یہ دل آ رہا ہے، دل کو موہ لینے والا ہے. اور اس کی پھبن یعنی اس کی زیبائش اور آرائش جو ہے سبحان اللہ یہ دلوں کو کھینچنے والی ہے، بلکہ دل کو چیر دینے والی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے دہن مبارک کے ارد گرد یہ داڑھی کا جو خط ہے یہ دل کو موہ لینے والا خوبصورت ہے. گویا کہ یہ ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ جس طرح ایک رحمت کی نہر ہو اور نہر کے گرد سبزہ ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نہریں ہوتی ہیں تو سبزہ ہوتا ہے پانی کی تراوت کی وجہ سے اور وہ تری کی وجہ سے. تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک یہ رحمت کی نہر ہے اور اس کے گرد یہ داڑھی کی صورت میں گویا کہ نور والا سبزہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے. بھائی داڑھی مبارک جو حضور کی تھی، داڑھی مبارک کے تعلق سے کچھ بتایا نا، کیسی تھی حضور کی پیاری داڑھی؟ جب محسن بھائی پچھلا ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں کال آئی تھی تو میں مختصر سا اس پر جواب دینا. جی بالکل دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کو کسی نے چوما. تو اس طرح کی روایت تو مجھے نہیں مل رہی، لیکن دو روایت مجھے یاد آ رہی.
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو چوما تھا. اللہ اللہ. بہت خوبصورت روایت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ دکھائی دیتے تھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا لیتے تھے اور سونگھا کرتے تھے. واہ واہ. سونگھنے کے بعد ان کو چوما کرتے تھے سبحان اللہ. اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو چوما. اور اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے کہ حضرت بخاری شریف کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے اللہ اللہ اللہ. واہ واہ واہ. میں تجھے نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا. اب کوئی مسلمان شاید ایسا دنیا کے اندر ہو کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو کہ میں حجر اسود کو بوسا دوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ حجر اسود کو چوما، بوسا دیا، تو اب پوری دنیا کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ جس پتھر کو حضور نے اپنے ہونٹوں سے چوما ہے ہم بھی اسے چومنے میں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے غجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری مبارک کے حوالے سے مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے داڑھی مبارک کا ذکر کرتے فرماتے کانت لحیتہ حسنۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بہت زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ہم ترمذی نقل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. باتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لمبائی میں سے بھی اور چوڑائی میں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک جو ہے وہ ترشوا لیا کرتے. سبحان اللہ. تو وہ چاروں جانب سے معتدل نظر آتی تھی، خوبصورت نظر آیا کرتی تھی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بارے میں جو الفاظ احادیث میں ذکر کیے گئے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھلی تھی اور آپ کے سینے مبارک کو گھیرے ہوئے. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر اتنی خوبصورت دکھائی دیتی تھی جیسے چاند کی کرنیں. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. یہاں خوش معتدل مرغب ریش دل، ریش خوش معتدل مرغب ریش دل، ریش خوش معتدل مرغب ریش دل. حالے ماں دل رت پلا سلام، حالے ماں دل رت لاکھوں سلام. سنت متواترہ بالکل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ داڑھی مبارک سے اپنے چہرے مبارک کو جو ہے وہ سجایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ ہمارے پر واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب بھی ہے، اسے ترشوایا بھی نہیں جا سکتا ہے، ایک مٹھی سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو چاروں طرف سے لمبائی میں یا پھر چوڑائی میں ایک مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، اس کو ترشوا لینا چاہیے. یہ مرد کا حسن ہے، مرد کی خوبصورتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جسم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے جو کراہیت یا بدصورتی کا سبب بنے، جس سے لوگ متنفر ہوں، جس سے لوگوں کو کراہیت ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک رکھی ہے تو یہ انسان کی، مرد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. انسان کی طبیعت اس طرح مائل ہو، دیکھ کر جو ہے خوشی یعنی خوبصورتی لگے. ایسا انداز نہ ہو کہ لوگ جو نا وہ کہیں کہ یار یہ میں اگر رکھوں گا
تو میں بھی کیا ایسا لگوں گا؟ یعنی بعض حضرات اس طرح کا ہوتا ہے تو داڑھی خوبصورت ہے، بالکل چہرے کا حسن ہے، تو اب اس کو انداز بھی اس کا اتنا خوبصورت ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ہماری داڑھی تو جب بڑھتی ہے تو ہمیں کاٹنے کی تو اجازت ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ ہوئی، جیسے فرمایا، تو خوبصورت انداز میں، مگر ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور واجب کا حکم بیان کیا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ نبی پاک کی داڑھی کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، پھر کچھ کال لیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی، جیسا آپ نے فرمایا، بہت ہی زیادہ خوش نما، اور داڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارک لگایا کرتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے، اور اس کی لمبائی چوڑائی سے کچھ لے لیا کرتے، اور مونچھیں مبارک بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کٹوایا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی میں خضاب یعنی رنگ نہیں لگایا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور سر کے بالوں میں چند ہی بال اتنے تھے کہ جو وہ سفید تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 بال نبی پاک علیہ السلام کے سفید تھے، اور ایک روایت میں 17 بال بھی۔ اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ صحابہ بال بھی گن لیا کرتے تھے، یعنی ایک عام آدمی کیسے کسی کے بال گنے؟ صحابہ کتنی غور سے حضور کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے بتا دیا کہ حضور کے بال 20 تھے سفید، یا پھر جو 17 تھے، یعنی کتنی محبت اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ صحابہ نبی پاک پر اپنی نگاہ کو جما کے رکھتے تھے کہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھتے اور دل کے گلدستے میں انہوں نے سجایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری امت مل کر بھی صحابہ کرام کے اس احسان کا بدل نہیں دے سکتی۔ صحابہ کرام کے انداز کو دیکھیں کہ مکی زندگی میں کفار کی طرف سے گویا کہ ایک غلبے والی صورت ہے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور مدینہ شریف میں جب ہجرت کے بعد کے ہم ایام اور سال دیکھتے ہیں تو وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی مہم تیار ہے اور کوئی غزوہ اور کوئی مارکہ تیار ہے۔ تو صحابہ کرام ظلم بھی سہتے ہیں، راہ خدا میں جہاد بھی کرتے ہیں، اسی دوران قرآن مجید کی آیات حضور سے سن کے یاد کر کے محفوظ بھی رکھتے ہیں، اس کا تکرار بھی کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے شرعی احکامات، قرآن کی تفسیر اور دیگر احکام فقہیہ بھی سیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے شب و روز کے معمولات کو بھی محفوظ کرتے ہیں روایت کی صورت میں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے سراپے کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی کائنات میں، دنیا میں کون ایسی دوسری شخصیت ہوگی کہ جس کی سیرت کے اتنے بہت سارے گوشوں کو جمع کیا گیا ہو؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز بیان کی نا صحابہ نے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، حلیہ مبارک جسے ہم کہتے ہیں۔ جی، نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو مطلب ایک خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہے، تو اس سے متعلق ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی، آپ نے بھی گفتگو کی۔ میں چند کلمات ذکر کروں گا، شمس المصنفین مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات، الحقائق میں انہی سلام رضا کے اشعار کی تشریح کے تحت جو آپ نے داڑھی کی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی۔ اچھا، یہ شخصیت بہت بڑے عالم دین ہے، ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا، اور 4-5 ہزار کے قریب ان کی تصانیف ہیں، کچھ تراجم ہیں، کچھ رسائل وغیرہ ہیں، یعنی کثیر التصانیف بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو شمس المصنفین کہا جاتا ہے کہ جو رائٹرز علماء ہیں ان کے گویا کہ یہ سورج ہیں، اور امیر علیہ سنت سے ان کو بڑی محبت تھی، اور الحمدللہ انہوں نے امیر علیہ سنت کو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے الحقائق میں داڑھی کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ داڑھی کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ جہاں انسان کا فطرتی حسن ہے وہاں اللہ کی شریعت بھی ہے، داڑھی جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہاں اسوہ رسول بھی ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی، یہ مرد کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ فرماتے ہیں، یہ وہ اسلامی وقار اور ہیبت ہے جس سے مرد اور عورت کے درمیان تمیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، مرد کی علامت کے طور پر داڑھی کو ذکر کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں، یہ داڑھی شریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ ایک فطرتی طریقہ ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہے، اور آگے ایک مطلب اس میں عبرت بھی موجود ہے اور ترغیب بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنتوں کی اہمیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تو سنت جو ہے یہ سنت واجب کے حکم میں ہے، یعنی سنت واجبہ جس کو کہا جائے، اور اس داڑھی کے وجوب کے حوالے سے امام اہل سنت کا پورا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں، لمحۃ الدحیٰ کے نام سے آپ نے درجنوں احادیث ذکر کی اور شاندار انداز میں آپ نے تحقیق فرمائی ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات، رسم و رواج اور ماحول سے مرعوب ہو کر، یار لوگ داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، عجیب نظروں سے دیکھا جائے گا، معاشرے اور زمانے والوں کی باتوں سے بعض اوقات انسان روب میں آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات، رسم و رواج اور ماحول سے مرعوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی زینت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو داڑھی کی صورت میں زینت عطا فرمائی ہے، اس زینت اور خوبصورتی کو بدنمائی میں تبدیل کرنا بزدلی ہے۔ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھے گا
اور اس میں اچھی نیت رکھے گا. اور یہ ایسا کام ہے کہ بالفرض اگر والدین منع کر رہے ہیں یا کوئی منع کر رہا ہے تو اب کہا جائے کہ ان کی بھی بات ماننی ہے. تو دیکھیں والدین ہو یا مخلوق کا کوئی اور فرد ہو، اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی، اسی صورت میں مانی جائے گی جب اس کی بات ماننے سے اللہ رسول کے فرمان اور احکام میں خلاف ورزی نہیں آ رہی. چونکہ شریعت کا حکم ہے لہٰذا اب یہاں والدین کی بھی نہیں مانی جائے گی. ایک مشت داڑھی جو مرد کے لیے حکم ہے تو اس پر عمل کیا جائے. کتنا خوبصورت جملہ. عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، رغد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے سنت نبی سجا، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. اتنا خوبصورت جملہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ داڑھی کو کٹوا دینا بزدلی ہے. مردانگی تو یہ ہے کہ بندہ داڑھی رکھے. تو بس اس جملے پر غور کر لیں اور داڑھی کی سنت کو اپنانے کی نیت فرما لیں. اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہوئے ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. ناظرین ہمارے ویورز یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے اور داڑھی جب نکل آئی تو اب اسے کٹوائیں گے نہیں. اور اگر بالفرض کٹوائی ہے اللہ نہ کرے تو اس سے توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور آئندہ پوری داڑھی رکھنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور حضور کے سراپا کے صدقے ہمارے دل کو منور فرمائے. جب ہم مرے تو ہماری قبر کو منور فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا. رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی.